وقت سزا مل جاتی تھی. یہ تو نہیں، وہ ایسے اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہر قوم کو ہر روز ہر گناہ کی ہر وقت سزا ملے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. بڑے گناہ کے اوپر جب قوم جت گئی نا، گینگ اپ ہو کے نبی کے خلاف آ گئی، تب بادل برسے ہیں یا آگ برسی ہے یا پتھر برسے ہیں. ورنہ عمومی طور پہ وہ بھی اپنی بڑی بڑی نوح علیہ السلام 950 سال صرف تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں، ان کے مذاق اور تضحیق کرتے ہیں، اور بڑی ایذا پہنچایا نوح علیہ السلام کو. تو 950 سال تو نہیں ان پہ کوئی عذاب آیا. 950 سال سوچیں. بالکل ٹھیک. 9 سال نہیں، 90 سال نہیں، 950 سال میں کفایت عمل نہیں ہوا. جب آیا پھر اللہ نے آنا تو تھا نا، جب تو آنا تھا، وہ تو اینڈ میں نہیں آیا نا. 950 سال میں کوئی تو زندہ مرا ہوگا، کوئی پیدا ہوا ہوگا، اس دوران مرا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ جب میں بات کرتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی، نہیں بلکہ یہ کویشچن بھی میں آپ سے بعد میں کروں گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا میں پوچھ لوں کہ انہیں آسمانوں کے راستوں کا کیسے علم ہوا؟ دیکھیں، پہلے تو 2 بڑے بڑے مسائل ہیں اس معاملے میں. اہل سنت والجماعت کے تمام تر ریسرچ ڈاکیومنٹس میں اس حدیث کی صحت قوی نہیں ہے، تو اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے. اصول یاد رکھیے گا. میں اس چیز کو صحیح مانتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ ناسا کے سائنٹسٹ کو آسمانوں کے راستے پتہ ہیں. 8ویں کلاس کے فزکس کے بچے کو گھر میں ٹیلیسکوپ لگا کے آسمانوں کے راستے پتہ ہیں، جنرلی اسپیکنگ. اوکے، مگر یہ حدیث صحیح ہے. اوکے، اور ایک نہیں، اس طرح کی 2-3 حدیث صحیح ہیں جس میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو سیلاب آیا تھا، وہ سیلاب مجرہ کہکشاں سے آیا تھا پانی اس کا. یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس حدیث کا متن اس حدیث کے متن کو انفورس کرتا ہے، کس حدیث کو جو آپ نے سنائی. اس وجہ سے میں اہل سنت کے اپنے اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث قوی ہے اور وہ قوی حدیث انڈورس کرتی ہے دوسرے حدیث کے ڈائریکٹ متن کو، تو اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ مجرہ کہکشاں کدھر ہے اور پانی آتا ہے اس سے. ڈائریکٹ پانی آیا کہ جس کو آسمان کے راستے پتہ ہو، ایٹ لیسٹ ایک راستہ تو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ٹریجیکٹری دی ہے، جس طریقے سے، اور فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس راستے پہ چل پڑا. ٹھیک ہے. اب وہ کون سا راستہ کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب سے ہی یہ حدیث ہے، اور یہ بھی اہل سنتی کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث کہ ذوالقرنین کو ابن کثیر نے لکھا کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پہ اڑنے کی طاقت دی ہوئی تھی. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ فاتبع سببا، تو وہ بھی پھر کسی ایسے ہی راستے پہ گیا جو زمینی نہیں تھا. سو علی بن ابی طالب سے یہ سارا کچھ ملتا ہے، عبداللہ بن عباس سے اور علی بن ابی طالب سے. یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جو کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر جس لیول کی گرفت پکڑ چکے تھے، عام انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ سمجھ بھی سکے کہ یہ لینگویج کیا ہے جس کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ گمان رکھنا ضروری ہے میرے جیسے بندے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ سارے راستے جو اس وقت سائنس والے مادے کے تھرو دیکھ رہے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. خربوں بھی کم بتایا آپ نے. جی، مگر مادہ اسی طرح پیسے خرچ مادہ پیسے خرچ کروائے گا. ٹھیک ہے. وہ چیز بھی نہیں آئے گی، وہ فائدت بھی نہیں آئے گی. اب حضرت سلیمان کے دربار میں جب عفریت اور ایک انسان کا مکالمہ حضرت سلیمان کا ہو رہا ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک میں اس بندے کو، انسان کو، حضرت سلیمان نے کہا کہ تو لے آ ملکہ سبا کا تخت، اور وہ پلک جھپکنے میں تخت لے کے آتا ہے. وہ تخت اسٹوڈیو جتنا تخت ہے، پلک جھپکنے میں وہ 1500 مائل ایریل ڈسٹینس ٹریول کرواتا ہے ایسے کر کے، اور وہ تخت ادھر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان کے تھرو یہ ہم تک بات پہنچائی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیسے کر سکتا ہے یہ سارے کام. تو وہ کہتا ہے میرے پاس علم الکتاب ہے. حالانکہ سورہ کہف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے پوچھتے ہیں کیسے، تو وہ خیر یہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ علم الکتاب نہیں، یہ علم لدنی ہے، یہ میری طرف سے اسپیشل دیا گیا علم ہے اس بندے کو. سو حضرت سلمان کے سامنے جو معاملہ ہو رہا ہے نا اس بندے کا، انسان کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا
کہ حضرت موسیٰ کو کون ملا تھا, وہ انسان تھا نہیں تھا. ہمیں ابھی ہم علماء کی کیا سراہی ہے, اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر ہی تھے. میرا بھی ماننا ہے حضرت خضر تھے, کوئی آر نہیں ہے. مگر اس بندے کے بارے میں تو 100% شور شاٹ ہے کہ عام آدمی تھا, کیونکہ اس کے ادھر دوسری طرف جن کھڑا ہوا ہے, عفریت. اور جن نے کہا ہے جتنی دیر قال عفریت من الجن, جی کہ میں آپ کو وہ تخت لا دوں گا. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہوئے نا کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں آ جائے گا, مطلب 1 سیکنڈ یا اس سے کم. تو انسان نے کہا یہ تو سلو ہے ذرا, کھڑے ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, آپ پلک جھپکیں گے آ جائے گا. سمجھ رہے؟ تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جو ایریل ڈسٹینس پہ تخت ہیں نا, یہ بھی وہی راستے ہی ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا اسی کے امبریلا میں یہ جواب دے رہا ہوں. تو علم الکتاب ایک ایسی معاملہ ہے جو مادے کے علم کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھا سکتا ہے. کیا پتا مادہ بھی استعمال ہوتا ہو. فزکس تو صرف مادے کو استعمال کر کے باتیں کری. قرآن پاک نے یہ سارے معاملات بڑے کھول کے بیان کیے ہیں, اور ایسا زبردست کنکلوسیو ہنٹ دے دیا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہانی اصل میں کچھ اور ہے. سو علی بن ابی طالب کے علم کی کیا بھی بات کرنی. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. جی السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میرا ساحل بھائی سے ایک سوال ہے جو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میری یونیورسٹی میں بھی اور میرے کام ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ مجھے لڑکیوں میں بیٹھنا بھی پڑتا ہے اور کام بھی کرنا پڑتا ہے. اور میرے ساتھ ایک جگہ سنا بھی ہے کہ جی اس میں روزے پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. تو مجھے اس پہ پلیز جو ہے نا ڈاؤٹ ہے, تو اس پہ پلیز یہ میرا کوشچن لے لیں. اچھا بھائی اپنا نام بتائیے گا. فہد اسلام آباد سے. فہد صاحب اسلام آباد سے. جی نہیں تو وہ لائن پہ ہی ہیں ابھی, آپ ہیں لائن پہ؟ جی 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 کیا آپ نے کام کی نوعیت کیا بتائی آپ نے؟ جی میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہمیں فیمیل انٹریکشن بھی کرنی پڑتی ہے, بات چات بھی کرنی پڑتی ہے اس میں. یونیورسٹی میں کوئی کام کرتے ہوں گے نا, پڑھتے ہیں آپ یا پڑھاتے ہیں؟ جی جی میں پڑھتا ہوں. اوہ اچھا, اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا تو یہ جب بھی فتوے کا سوال ہوتا ہے نا تو کسی مفتی صاحب ہمارے پاس ہیں. مفتی صاحب, میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں, آپ نے فتویٰ مانگ لیے میرے سے. بغیر میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کے جواب کے بعد کیا احتیاط کریں اور خواتین کو پردے کا انتظام دعوت دیا کریں. آپ جتنے دعوت دے سکتے ہیں دیں پردے کی. بلکہ یونیورسٹیز کی لڑکیاں اگر پردہ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پردہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کو جواب مل گیا اپنا فہد صاحب؟ نہیں وہ جواب تو مفتی صاحب سے, اچھا فتویٰ تو میں. آپ بتائیے, مفتی صاحب آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں ہمارے کلچر کی بات ہو رہی تھی تو اسی سے میں اس مسئلے کو نکالتا ہوں. ہمارے ہاں جب پردے کی بات کی جائے نا تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے اور دیگر معاملات ہیں.